إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق مکہ والوں میں دین پیش کیا. اس وقت پورے عرب کی حالت یہ تھی کہ ہر طرف شرک کا دور دورہ تھا. لوگ ایک معبود کی نہیں بہت سارے معبودوں کی پرستش کرتے تھے، اور سماج اور معاشرے میں اتفاق، یکجائی، امن، خوشحالی، یہ سب باتیں معاشرے سے غائب تھی. مفاد پرستی، خود غرضی، مصلحت اندوزی، اسی کا دور دورہ تھا. مکہ کے ارد گرد چلنے والے قافلے لٹ جاتے تھے. سارا معاشرہ پریشان تھا. عورت کا حال تو اور برا تھا. عورت بیچنے خریدنے کی ایک چیز بن گئی تھی. زبردستی اس کا لوگ وارث بن جاتے تھے، اور معاشرے کی ایک متاع حقیر بن کر رہ گئی تھی عورت. پورا معاشرہ مشکلات سے گھرا ہوا تھا. چند لوگ تھے جو سارے معاشرے پہ چھائے رہتے تھے، باقی سب زیادہ تر لوگ پریشان رہتے تھے. اور توہم پرستی، ضعیف الاعتقادی. ایک آدمی کا حال یہ ہے کہ انسان چوہے بلی سے ڈرتا تھا. انسان پرندوں سے اپنے مستقبل کا حال معلوم کرتا تھا. گھر سے باہر نکلا، کوئی پرندہ دائیں چلا گیا تو کہتا میرا کام بنے گا، بائیں چلا گیا تو کہتا میرا کام خراب ہو جائے گا. بلی آگے سے گزر گئی تو کہتا اب کام نہیں بنے گا. اور مختلف قسم کے پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگتا تھا. تعویذ گندوں میں اس کی زندگی گزرتی تھی. یہ سارا پورا یہ نقشہ معاشرے کا ایسے ہی تھا. پوری دنیا کا یہ حال، برائی، بے حیائی، فساد. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو انہوں نے بنیادی بات لوگوں کو بتائی
کہ دیکھو اس دنیا کا خالق ایک ہے، ساری کائنات اسی نے بنائی ہے، انسان جنات اسی نے پیدا کیے ہیں، یہ مخلوقات اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، تو عبادت کا حق بھی تنہا اللہ کا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا اگر حق ادا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں امن دے گا، برکت دے گا، خوشحالی دے گا، دنیا خوش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، تو یہی لوگ ہیں جن کو امن ملے گا، یہی لوگ ہیں جن کو ہدایت ملے گی۔ توحید وہ بنیاد ہے جو انسانیت کو امن فراہم کرتی ہے، انسانیت کو ہدایت فراہم کرتی ہے، اس لیے کہ بندہ جب ایک کا ہو جاتا ہے تو اسی کا قانون مانتا ہے، اسی کے بتائے ہوئے ضابطے پہ چلتا ہے، تو آپس میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ عرب کے لوگ کتنے بکھرے، کتنے ٹوٹے ہوئے، کتنے منتصر تھے۔ خود مدینہ کا حال یہ تھا کہ لڑ لڑ کے نسلیں تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم کیسے آپس میں بکھرے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے جدا تھے، کتنی لڑائیاں تمہارے درمیان تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ انسانیت ایک شیرازے میں پرو اٹھتی، ایک آدمی دوسرے آدمی کا بھائی بن جاتا اور ایثار اور قربانی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ اور عرب سے فارغ ہوئے تو آپ نے ساری دنیا میں یہی دعوت دی، اسلام پیش کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیصر بادشاہ جو رومیوں کا تھا، ہرقل، اس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا تو اس نے کہا کہ یہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کیا، دیکھو تو۔ جس آدمی کا خط میرے پاس آیا اسی قوم کے کچھ لوگ یہاں ہیں کیا؟ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سرغنہ اور سردار ابو سفیان وہاں موجود تھے، تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کہا بلاؤ۔ بادشاہ نے دربار لگایا اور پوچھا کہ ان کا سب سے زیادہ نسب میں قریبی کون آدمی جن کا خط میرے پاس آیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں سب سے زیادہ قریبی ہوں نسب میں۔ تو کہا کہ ان کو آگے بیٹھاؤ اور ان کے پیچھے ان کی قوم کے لوگوں کو بیٹھاؤ، اور دیکھنا بھائی اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو تم لوگ ان کی تردید کرنا، میں کچھ سوال کرنے والا ہوں، سوال کا جواب اگر یہ صحیح دیتے ٹھیک، نہیں صحیح دیتے تو تم لوگ بتانا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، تاکہ یہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان میں تم لوگوں میں ان کا حسب نسب کیسا ہے؟ کہا بہت اعلیٰ نسب کے آدمی، تاکہ جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے ایسا دعویٰ اس علاقے میں کسی اور آدمی نے بھی کیا تھا؟ کہا نہیں، کسی نے کیا۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ تھا؟ کہا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ کہا کہ عام زندگی میں یہ جھوٹ بولتے ہیں کبھی؟ تم نے دیکھا کبھی جھوٹ بولنے والے آدمی ہیں؟ کہا نہیں، کبھی میں نے دیکھا کہ جھوٹ بولتے ہو۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ معاشرے کے پچھڑے غریب لوگ ہیں یا معاشرے کے اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں؟ کہا نہیں، غریب اور پچھڑے ہوئے لوگ۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کوئی آدمی دین میں داخل ہونے کے بعد اگر اس پہ سختی ہوتی ہے تو اپنے دین کو چھوڑ کے پھر بھی جاتا ہے؟ کہا نہیں، کوئی نہیں پھرتا ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ انہوں نے کبھی عہد معاہدے میں کوئی دھوکہ دیا ہے؟
کبھی کوئی عہد معاہدہ توڑا ہے؟ کہا کہ نہیں، کبھی نہیں توڑا ہے، لیکن ابھی ہماری ان کی صلح ہوئی ہے، پتہ نہیں آگے کیا کرنے والے۔ کہا یہی ابو سفیان کہتے ہیں یہی ایک جملہ مجھ کو بولنے کا موقع ملا تھا، یعنی یہی ایک نیگیٹو جملہ تھا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول پایا تھا، اور کہا میرا ارادہ تھا کہ میں جھوٹ بول دوں، لیکن مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ لوگ یہ کہیں کہ ابو سفیان بھی جھوٹ بولتے، اللہ کے ڈر سے نہیں، لیکن سماج معاشرے میں اتنی خراب بات تھی کہ اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا کمانڈر جھوٹ بولے، یہ بہت شرم کی بات تھی۔ کہا اس کی وجہ سے میں نے کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، سب بات سچ سچ کہی۔ کہا کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے آگے، ابھی تک تو کوئی معاملہ گڑبڑ نہیں ہوا، کبھی عہد و معاہدہ توڑا نہیں انہوں نے۔ کہا کہ دیکھو میں نے تم سے جتنے سوالات کیے اب اس کا مقصد سنو۔ کہا کہ جتنے بھی انبیاء بھیجے جاتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ نسب کے ہوتے ہیں، اپنی قوم میں سب سے اونچے قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا کہ اگر اس علاقے میں کسی اور نے ایسا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا کہ ایک ان کا پیشرو تھا، ایک آدمی کے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی دعویٰ کر دیا۔ اگر ان کی قوم میں کوئی بادشاہ ہوتا ان کے باپ دادا میں تو میں سوچتا کہ ایک باپ دادا کی بادشاہت تھی تو اس کو حاصل کرنے کا انہوں نے یہ طریقہ نکال دیا ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ زندگی میں کبھی وہ جھوٹ بولتے ہیں تو تم نے کہا کہ نہیں، تو بتاؤ کہ جو عام انسانوں کے لیے جھوٹ نہیں بولتا ہے تو وہ اللہ کے اوپر جھوٹی بات کہے گا؟ کہا کہ میں نے پوچھا کہ ان کے ماننے والے کیسے ہیں؟ تم نے کہا کہ معاشرے کے پچھڑے لوگ ہیں۔ کہا انبیاء کے ماننے والے ہمیشہ معاشرے کے پچھڑے اور غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور کہا کہ میں نے یہ پوچھا کہ جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے کیا سختی جب اس کے اوپر ہوتی ہے تو اپنے دین سے پھر جاتا ہے؟ تو تم نے جواب دیا کہ نہیں پھرتا ہے۔ کذالک الایمان اذا خالط بشاشۃ القلب، ایمان کی تو یہی کیفیت ہے کہ جب دل کی گہرائی میں بیٹھ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کے قدم کو ہلا نہیں سکتی، ایمان کی یہی قوت ہوتی ہے۔ اور کہا کہ اس نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے، کبھی معاہدہ توڑا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں، انبیاء کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد قیصر نے ایک جملہ کہا تھا بہت ہی امپورٹنٹ، کہا کہ ان کان ما تقول حقا فسیملک تحت قدمی ہاتین، تم نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں اگر وہ سچی ہیں تو وہ آدمی میرے قدموں کے نیچے کی زمین کا مالک ہو جائے گا، اور اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں سفر کی مشقت برداشت کر کے اس سے ملنے جاتا، اور اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھوتا۔ رومیوں کا بادشاہ یہ بات کہہ رہا ہے، اہل کتاب کا بہت بڑا خوف تھا، ستاروں کا علم رکھنے والا بھی تھا، اور اسی روایت میں آیا ہے کہ اس نے اپنے آدمیوں کو بلایا اور دروازہ بند کر دیا، اور اے بھائی وہ ٹیک لگانے والے آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھو، اسی لیے ٹیک لگا کے بیٹھنا منع کیا گیا ہے، نیند آ جائے گی سو جاؤ گے وضو ٹوٹ جائے گا، نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ لوگوں سے پوچھا، اپنے آدمیوں سے کہا حل لکم فی الفلاح والرشد وان یثبت ملککم، کیا تمہیں اس بات کی چاہت ہے کہ تمہیں بھلائی اور کامیابی ملے اور تمہاری بادشاہت باقی رہے؟ اگر یہ چاہتے ہو تو اس نبی کا دامن تھام لو۔ رومیوں کا بادشاہ یہ بات اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بڑے بڑے مذہبی پوپ پادری اور سارے لوگ تھے۔ جب بادشاہ نے یہ بات کہی تو سب ایسے بلک کے بھاگے جیسے جانور بھاگتا ہے، لیکن دروازے بند تھے۔ جب بادشاہ نے دیکھا ماحول گڑبڑ ہے
تو کہا میں تمہارے دین کا امتحان لے رہا تھا کہ اپنے دین میں تم لوگ کتنے مضبوط ہو. تو سب لوگ بادشاہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان کے ہاں بادشاہ کو لوگ سجدے کرتے ہیں. اصل حاصل یہ ہے کہ یہ دین دشمن بھی جو حقائق سے آگاہ ہے، جو آسمانی علم جاننے والا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہی دین کامیابی کی ضمانت ہے، اور اسی دین سے خوشحالی اور ترقی اور امن انسانوں کو حاصل ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ہے، کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ڈیفنس کرتا ہے، ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کو بڑی قیمتی بات بتائی تھی. کہا تھا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے بہت بڑی باتیں بتانے جا رہا ہوں، بہت قیمتی باتیں بتانے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اس کو اپنے سامنے پائے گا. اور فرمایا کہ وعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا ما قد کتبہ اللہ لک، اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے تو ایک ذرہ برابر تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے. اور اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو ایک ذرہ برابر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ نے لکھا ہے. اور اسی میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا اذا سألت فاسأل اللہ، اگر کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد کی طلب ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگنا، کسی اور سے مدد نہیں مانگنا. یہ اتنی قیمتی بات ہے کہ یہ ہر زمانے میں آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام پوری قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، پوری قوم کے لوگ ان کے مخالف تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین سے ہر طرف پانی ہی پانی کر دیا، آسمان موسلادھار برس رہا ہے، زمین کے چشمے پھوٹے ہوئے ہیں، پوری دنیا ڈوب رہی ہے. نوح علیہ السلام کو ان کے چند مٹھی بھر لوگوں کو اللہ نے صاف بچا لیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسے جابر ظالم کا مقابلہ، اپنی قوم کے لوگوں کو جو کمزور ہیں، نادار ہیں، جن کے پاس اسلحہ کی طاقت و قوت نہیں ہے، بھاگ رہے ہیں فرعون کے ڈر سے، اور فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کیسے فرمائی؟ دریا کو حکم دیا کہ ان کے لیے راستے بنا. کن کے لیے؟ جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، جن کے پاس پاور نہیں ہے، جو دنیا کے کمزور ترین لوگ ہیں اور پیچھے سپر پاور ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس اسلحے ہیں، اور اس کو اپنے فوج پہ اور طاقت و قوت پہ ناز بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی کمزور لوگوں کے سامنے اس بڑے لشکر کو دریا کے حوالے کر دیا، دریا نے ان کو نگل لیا. دیکھ لو کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ڈیفینس کرتا ہے، قوموں کا بھی اور انفرادی سطح پر بھی. وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 آدمی سفر میں تھے، بارش ہونے لگی، بھاگ کے ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک چٹان اوپر سے لڑکتی ہوئی آئی اور غار کا منہ بند ہو گیا، کوئی مدد کرنے والا نہیں، سب راستے سب وسیلے ختم ہو گئے، کوئی فوج آنے والی نہیں ہے، کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ 3 آدمی اس پہاڑ میں پھنس چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تینوں نے کہا کہ اپنی اپنی نیکیوں کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرو.
ایک نے حوالہ دیا کہ اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ ایک مزدور کا تھوڑا سا حق میرے اوپر رہ گیا تھا، میں نے اس حق کو بزنس میں لگا دیا اور بہت بڑھایا، جس سے بکریوں سے پوری وادی بھر گئی۔ 1 کلو غلے کے مقابلے میں 1 وادی بھر کے بکریاں۔ تاکہ جب وہ آیا مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے تو میں نے کہا یہ سارا مال تمہارا ہے۔ کہا کہ اللہ کے بندے مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ کہا مذاق نہیں کرتا ہوں، یہ پورا مال تمہارا ہے۔ اور کس کے لیے کیا تھا؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ اس نے اللہ کے لیے کام کیا تھا۔ کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، میں نے تجھے یاد رکھا تھا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تم مجھے یاد کر۔ اللہ تعالی نے پہاڑ اس غار چٹان کو حکم دیا کہ اس کے لیے راستہ اتنا بنا دے جتنا ایک آدمی کا حصہ ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ غلط کرنے کا میرا پورا دل تھا اور میں اس پہ قابو پا گیا تھا، پیسے بھی دے چکا تھا، معاملہ ڈن ہو چکا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ اللہ سے ڈر۔ اللہ میں تجھ سے ڈر گیا اور میں نے وہ کام نہیں کیا اور وہ پیسہ بھی اسے چھوڑ دیا۔ اللہ تیرے لیے میں نے کیا، تیرے خوف سے کیا، آج مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا چٹان سے اور ہٹ جا۔ تیسرے نے کہا کہ اے اللہ میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، ایک رات دیر ہو گئی، بکریاں لے کر واپس آنے میں ماں باپ سو گئے تو میں رات بھر دودھ لیے کھڑا رہا کہ ماں باپ اٹھیں گے تو ان کو پلاؤں گا، اور جگایا بھی نہیں تو تکلیف بھی لاؤ۔ اے اللہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا تھا، اس مصیبت کو ٹال دے۔ چٹان ہٹ گئی۔ کون سی فوج تھی، کون سی طاقت تھی، چند الفاظ ہی تو تھے۔ الفاظ جب اعمال کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ تم نے اللہ کے لیے کچھ کیا تو اللہ تمہارے لیے سب کچھ کرے گا، سب کچھ تمہارے لیے کرے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت تم کو نقصان پہنچانے پہ قادر نہیں ہے۔ جب سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں تو رب العالمین کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، رب العالمین کا راستہ کھلا ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی حوالہ لے کے تو آؤ۔ احفظ اللہ یحفظک کا، اگر تم اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن لوگ کامیاب ہو گئے، بالکل گارنٹی کے ساتھ کامیابی ہے، ضمانت ہے، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون مومن لوگ؟ جو اپنی نمازوں میں توجہ دے کر اللہ کے سامنے ڈرتے ہوئے، اللہ کی عزت کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، خشوع خضوع کے ساتھ بندگی کے تمام آداب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ڈرتے ہوئے، اور جو لغو باتوں سے دور رہتے ہیں۔ لغو باتیں کیا ہے؟ جھوٹی باتیں، گالی گلوچ، ناحق باتیں، ظلم کی باتیں، گانے بجانے، فلمیں، ناٹک، ڈرامے، ہر طرح کے فساد سے ہم عن اللغو معرضون، اس سے منہ موڑتے ہیں، الگ رہتے ہیں۔ فہم للزکاة فاعلون،
وہ زکات دینے والے ہیں یا اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے والے؟ گناہوں سے، گندگیوں سے، شرک سے، بدعت سے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، صرف بیویوں سے ملتے ہیں اور اپنی لونڈیوں سے ملتے ہیں، باقی کسی سے نہیں۔ اور فرمایا کہ جو اس کے علاوہ راستہ تلاش کرے، یعنی بیویوں کے علاوہ اور جائز اور حلال راستے کے علاوہ راستہ تلاش کرے اپنی خواہش پوری کرنے کا، یہی لوگ ہیں جو حد سے گزر جانے والے۔ اور فرمایا کہ جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اپنے عہد و معاہدے کا خیال رکھنے والے ہیں، اور فرمایا کہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہی لوگ وارث، اور کس کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس کے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت اس پر دی کہ جو لوگ اس راستے پر ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے دوست، اس دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ توحید ہے۔ شرک مت کرو، بدعتیں مت کرو، گناہ مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کا ذکر سننے آؤ، نیکی اور خیر کے کاموں سے جڑ جاؤ، برائی اور فساد کے کاموں سے دور ہو جاؤ۔ یہ جو تقاضے ہیں، ایمان کی دوستی کے تقاضے یہی ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور دوستی کا تقاضا اللہ تعالیٰ فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ اللہ رسول نے کوئی بات بتا دی، یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، کہا کہ اس کو مت کرو تو نہیں کرنا ہے، کہا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، دنیا میں بھی رحم کرے گا، آخرت میں بھی رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ اوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ تیرے رب نے جب فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو کے قدم جماؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جب گواہیاں کھڑی ہوں گی، ایمان والوں کے قدم جگمگانے نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکر پتھر اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکا تو آنکھیں سب کی اندھی ہو گئی اور ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ جب آپ نے پھینک کے مارا تو آپ نے نہیں مارا، اللہ نے مارا، یعنی اللہ آپ کی مدد کر رہا تھا۔ اور کیا فرمایا؟ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ تمہاری مدد ایسے کرے گا کہ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دے گا۔ یہ سب اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ؟ جو اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر، اتباع کتاب و سنت پر قائم ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے امن و امان، خوشحالی اور برکت کی ضمانت ہے، اور آخرت میں بھی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے ہم پورے کریں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا گیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے
کہ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعہ، اللہ تعالیٰ تم کو ایسی ذلت میں ڈال دے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس سے باہر نہیں نکال پائے گی۔ ایسی ذلت و خالی ہو جائے گی، ایسی پریشانی ہو جائے گی، ایسی مصیبت اور ٹینشن کا شکار ہو جاؤ گے کہ کبھی اس سے نکل نہیں سکتے ہو۔ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ حتی ترجعوا الی دینکم، اپنے دین کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی سے دین سیکھتے تھے اور اس دین کو اپنی زندگی میں داخل کرتے تھے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ ان کی کایا پلٹ گئی کہ نہیں پلٹ گئی؟ خالی 20 سال 25 سال کے اندر پوری دنیا پہ چھا گئے، اور 50 سال کے اندر آدھی دنیا سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں دے دی۔ جس آدمی کو 3 دن تک کھانے نہیں ملتے تھے، اتنا مجبور ہو جاتا تھا کہ کچرے کے ڈھیر سے کبھی پرانا چمڑا پڑا ہوا تھا اس کو نکال کے ابال کے کھاتا تھا۔ ایک اگر لنگی رہتی تھی تو کبھی خود پہنتا تھا، کبھی اپنے بھائی کو پہناتا تھا۔ لیکن کیا کہتے ہیں کہ جتنے لوگ تھے ان میں سے ہر آدمی آج کسی شہر کا گورنر ہے، کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہے، کوئی کسی شعبے کا افسر ہے، انچارج ہے۔ سارے لوگ، سب کو اللہ نے ایسا سیٹ کر دیا کہ کوئی اس میں ایک بھی غریب نہیں رہے گا۔ اتنا مال تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی باقی نہیں بچا کہ کوئی زکوٰۃ ایکسپٹ کر لے کہ مجھے دے دو زکوٰۃ، میں زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا ہوں۔ ایسا نہیں، سب زکوٰۃ دینے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، اور اللہ نے خوشحالی و برکت ایسے دی کہ مٹی میں ہاتھ لگا دے سونا بن جاتی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا نتیجہ ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی فرما برداری سے دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایگزامپل دیکھو، حدیث میں بتایا کہ ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط حتی اعلنوا بها الا فشت فیہم الطواعین والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ جب کوئی قوم برائی اور بے حیائی میں آگے بڑھ جاتی ہے، عورتوں کی بے پردگی، مردوں کا جو ہے کھلے عام بے شرمی کا مظاہرہ کرنا، جب ایسی نوبت کسی بھی قوم پر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں، ایسی پریشانیاں ڈال دیتا ہے کہ جو پہلے زمانے میں لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ وہ کیا بیماری ہے۔ اور فرمایا کہ ما نقص قوم المکیال والمیزان، کہ جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، آپ سوچتے ہو کہ تھوڑی سی تو ڈنڈی مار دی میں نے، تھوڑا سا پیمانہ کم کر دیا، ایک آدمی کے کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پوری قوم کو تباہ کر دیتے ہیں ہم۔ کیسے؟ شدت المعونت و جور السلطان علیہم، ان کی زندگی کو مشکل کر دیتے ہیں۔ غلہ مہنگا، غلہ نکلی، تیل نکلی، اوڑھنا بچھونا نکلی، ہر چیز سے پریشان۔ شدت المعونت و جور السلطان علیہم، بادشاہوں کا ظلم بھی جاری ہو جاتا ہے۔ تم نے تو ناپ تول میں کمی کی، آپ سوچیے میں ڈنڈی مار دو، کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈنڈی مارو گے تو بادشاہوں کا ظلم تمہارے اوپر آئے گا۔ یہ ٹیکس، وہ پریشانی، وہ مصیبت، یہ رشوت، وہ رشوت، ہمیشہ پریشان ہو، کبھی خوش نہیں رہ سکتے ہو۔ خوشی چاہیے تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، یہی طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ آج ساری دنیا میں بدعملی ہے، پرابلم ہے، پریشانیاں ہیں۔ اسلام امن کی دعوت دیتا ہے، اسلام خوشی کی دعوت دیتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو۔ اگر تمہارا پڑوسی کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس کو بھی امن کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صحابہ کو سکھایا، ایسی تعلیم دی
کہ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں آئے اور کہا کہ احدیتم لجارنا الیہودی یا احدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے جو بکری ہمارے گھر میں ذبح ہوئی ہے اس کا گوشت اپنے یہودی پڑوسی کے گھر میں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کہا کہ حضرت آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ابھی گوشت کٹ رہا ہے، جب کٹ جائے گا تو ہم پہنچا دیں گے، اتنے زیادہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا کہ جبریل بار بار ہمیں نصیحت کرتے رہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اتنی نصیحت کی کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید پراپرٹی میں بھی پڑوسی کو حقدار بنا دیا جائے گا، کہ پراپرٹی بھی پڑوسی کو دے دو، کچھ حصہ اس کا بھی لگاؤ، ایسا میں سمجھنے لگا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مسلم نان مسلم کوئی فرق نہیں ہے، امن سب کے لیے ہے، امن سب کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المومن من امنہ الناس، مومن تو در حقیقت وہی ہے جس سے لوگ امن میں ہوں، جو لوگوں کو امن دیتا ہے وہی مومن ہے۔ اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے ایک آدمی ایک جان کو جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد مچانے کے لیے قتل کر دیا، اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا، سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جس نے ایک آدمی کی زندگی بچا لی اس نے ساری دنیا کی زندگی بچا لی۔ اسلام لوگوں کی جان بچانے کی تعلیم دیتا ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ بے قصور انسانوں کی جان لے لی جائے، اس دنیا میں فساد کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں دہشت گردی ساری دنیا کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایسی طاقتیں کام کر رہی ہیں جو شرپسند ہیں، جو جذبات کو کسی نام سے بھڑکاتی ہیں، دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ اور حقوق کے نام پہ، لیکن اس کے پیچھے ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ انہیں انسانیت سے لینا نہیں ہے، انہیں دھرم سے لینا نہیں ہے، انہیں مذہب سے لینا نہیں ہے، وہ اپنے مقاصد کے لیے پوری دنیا کو دہشت گردی کی آگ میں جھونک دینا چاہتی ہے۔ نوجوانوں کو گمراہ کر کے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں، ان کو گمراہ کر دیتے ہیں، گمراہ کر کے ان کو فساد کے راستے پہ ڈالتے ہیں، دہشت گردی کے راستے پہ ڈالتے ہیں، اور یہ ظالم اس کے پیچھے اپنا مقصد حل کرتے ہیں۔ اسلام اس بات کی سخت مذمت کرتا ہے کہ کسی کی جان بے قصور لے لی جائے، اور دہشت گردی یہ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ آپ دہشت گردی کر کے اپنا کوئی حق حاصل کر لیں، ایسا ہوتا نہیں۔ آپ دیکھ لو جہاں لڑائیاں ایسی چھڑی ہوئی ہیں، سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ حل نہیں ہے، مسئلے کا اصولی حل چاہیے، مسئلے کا پرامن حل چاہیے جو پائیدار ہو۔ لیکن کیا ہے کہ کچھ نادان لوگ ایسے عناصر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں بھی کبھی کبھی ایسی نادانیاں اور بے وقوفیاں ہوتی ہیں کہ لوگ ٹرینوں کو بم سے اڑا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت سوز حرکت ہے، قابل مذمت حرکت ہے، اور اس سے کسی قوم کا بھلا ہونے والا نہیں، سوائے تباہی کے، سوائے بربادی کے۔ اور ایسے ابھی آپ دیکھیے کہ کشمیر میں لوگوں نے بم دھماکہ کیا، سیکورٹی فورسز جو ملک کا امن و امان قائم کرنے کے لیے کوشش کرتی رہتی ہیں اور دن رات ایک کیے رہتی ہیں، حملہ کر کے اتنے سارے لوگوں کو مار دیا۔ ان کے بیوی بچے آج پریشان ہیں، آج رو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر یقیناً پورا ملک ان کے ساتھ ہے،
اور پورے ملک کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں وہ انسانیت کا بھلا نہیں کر سکتے، وہ اپنا بھی بھلا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بربادی اور تباہی کا راستہ ہے جس کو لوگ چنتے ہیں وقتی جذبات کے تحت، حالانکہ اس سے کوئی نتیجہ حل ملنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک فساد کا راستہ ہے، یہ بگاڑ کا راستہ ہے، یہ اضطراب کا راستہ ہے، اور یہ راستہ بربادی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی حق کی طلب ہے تو ہر طرف سے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو باہمی طور پر بیٹھ کے سلجھایا جائے، حل کیا جائے اور حقوق کو حاصل کیا جائے۔ اس طرح سے بے ضابطہ طور پر بد امنی اور دہشت گردی کے ذریعہ کسی مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے تمام کاموں کی مذمت ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے دیش کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دیش بیدار رہے، ایسے عناصر سے ہوشیار رہے جو باہم بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو نفرت پھیلاتے ہیں، جو تشدد کے راستے کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پورے معاشرے کا ناسور ہے، یہ پورے معاشرے کو، سماج کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عناصر سے ساری دنیا کو محفوظ رکھے جو فساد کی طرف لے جاتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما، اے اللہ ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما، اور سب کو مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توحید کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ امن و امان کے ضابطوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور اس میں ثبات قدمی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم.